وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس میں نے ایک زمانے میں کچھ تفصیلی بیان بھیجا تھا لوگوں کو، اور یہی بات تھی کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. کسی کا محتاج نہ کرنے سے مراد یہ ہم جو مراد لیتے ہیں وہ ذرا گڑبڑ ہے. ہم اصل میں اس سے یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا محتاج نہ ہو، کہتے یہ ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. اور اس میں ہماری کل مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فزیکلی ایبل رکھے کہ ہم چل پھرتے رہیں، بھاگتے رہیں، کام اپنے سارے خود کریں. کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں کسی سے کوئی فزیکل مدد لینی پڑے. اور اسی طرح بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی کہا تو فائنینشیل مدد نہ لینا پڑے. وہ بھی کس چیز سے مراد یہاں ہوتی ہے کہ اپنے اولاد سے تو فائنینشیل مدد لے لیں اللہ کے علاوہ اور بندوں سے، اور لیکن فزیکل ہیلپ بھی کسی سے لینا ضرورت نہ پڑے. تو یہ نیت ہوتی. تو وہ محتاجی ایکچوئل نہیں ہوتی کہ جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہوں. اگر تو یہ ہو کہ خالص یا اللہ آپ کی محتاجی رہے تو پھر تو یہ ہے کہ کسی سے کسی قسم کی کوئی احتیاج نہ کرے. ظاہری بات ہے انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہے. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب بستر پہ پڑا ہوں تو کوئی بندہ مجھے یعنی پوچھنے، دیکھنے، سوال کرنے، مجھے دوا لانے، اس طرح کے کوئی کام بھی نہ کرے. لیکن اسی بندے سے آپ پوچھیں گے تمہیں چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں آ کے پوچھے تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے باہر سے سامان لا دیا کرے، تو کہ ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مراد اس سے کل فزیکل احتیاج ہوتی ہے کہ جو اپنی اولاد سے بھی نہیں چاہتے. ٹھیک. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ فائنینشیل جو ہے وہ دوسروں سے نہ ہو، اپنی اولاد سے اس میں کوئی پردہ نہیں کرتا، کیونکہ زندگی میں بھی ان کی محتاجی خود ہی تو کر ہی رہا ہوتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے تو وہ شخص کہے کہ جس نے کبھی بندوں سے مدد لی نہ ہو. تو اپنی اولاد سے کیا ہم مدد نہیں لیتے ہیں، فزیکل بھی لیتے ہیں، ہر قسم کی لیتے ہیں. بس اس سے مراد ہمارے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بستر پہ جب خدا نخواستہ آخری دنوں میں نہ چلے جائیں بلکہ چلتے چلتے دنیا سے چلے جائیں. تو اس میں گڑبڑ ہے. چلتے چلتے دنیا سے چلے جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر واقعتاً چلتے چلتے چلے جائیں اور ہمارا کام بن گیا ہو تو بہت اچھا ہے. لیکن چلتے چلتے دنیا سے چلے گئے اور کسی پہ یعنی بستر پہ نہیں پڑے، بیمار نہیں ہوئے، لمبے نہیں پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے گناہ وغیرہ ہمارے دھل چکے تھے، اب تو ٹھیک ہے. اور نہ دھلے ہوئے تو کیا کریں گے. اور کسی طرح سے اس کے اپنے اور فوائد ہیں کہ آپ ہی کے نہیں دوسروں کے بھی تو گناہ دھلتے ہیں. دوسرے بھی تو اپنے حقوق ادا کر دیتے ہیں جنہیں آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے. بوڑھے ابا کی، بوڑھی اماں کی، وہ بیمار رہتے ہیں تو لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ صدمہ اور حادثہ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ نے سب عافیت کے راستے کھولے، اس لیے اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے. اس بارے میں ایسا منفی خیال نہیں رکھنا چاہیے. لوگ چونکہ اس مسئلے میں کلیئر نہیں ہے، جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، جملہ کچھ اور بولتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اپنی بات پہ وہ قائم بھی نہیں رہ سکتے. اکثر لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر قائم رہ سکتے ہیں. کہ جب آخری وقت آتا ہے اور تنہا رہ جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے. اس کو خود ہی جانا پڑتا ہے، ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. ہاسپٹل بھی جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. تو گھر میں پڑے رہو، نہیں پھر گھر میں نہیں جاتے، ہاسپس گھر جہاں جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس امتحان سے گزرنے کے اہل بھی نہیں ہے. کہ کسی کا محتاج نہیں بننا تھا تو نہیں بنیے، نہیں بنیں گے. پھر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بنتے ہیں. یہاں سے بیٹا چپل اٹھا کے دے دو، بیٹا گلاس پانی پلا دو. یہ سارے کام تو محتاجی کے ہیں نا جو کرتے ہیں. اور یہ ہمارا مطلب نہیں ہوتا. اس پہ سب اطمینان رکھتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی ہے. بلکہ یہ تو جب احتیاج نہیں ہوتی جب بھی کرتے ہیں. چلتے پھرتے میں بھی ایسے ہی بچے سے کہہ دیا، بیگم سے کہہ دیا، گھر آتے ہیں تو ایسے جوانی میں بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دعا کرتے ہیں اللہ بس محتاج نہ رکھے. تو خود آپ نے خود ہی محتاجی اختیار کی ہوئی ہے، لوگوں سے ہر وقت اپنی چیزوں کے کام وام کرواتے رہتے ہیں. تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے عافیت سے رکھیے. اب عافیت اگر میری اس میں ہے، یعنی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے کہ چلتے چلتے میں دنیا سے چلا جاؤں تو بہت اچھا ہے. کسی پر بوجھ نہ بننا پڑے نہیں آخری دنوں میں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر جنت میں جانے کے لیے مجھے پاک صاف ہونے کا یہ پورا پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہے، اور اس میں اگر تکلیف آئے، بستر میں پڑنا پڑے، تو یا اللہ اس میں بھی پاک صاف کر کے ہی لے جائیے. اور اس تکلیف سے اگر بچا سکتے ہو تو بچا لیجیے، یعنی بچانا آپ چاہتے ہو تو بچا لیجیے، اور بچانا نہ چاہتے ہو تو پھر مجھے اس کا حوصلہ اور ہمت دیجیے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں. یعنی جو بھی آپ میرے لیے رکھیں وہ میرے لیے عافیت ہو، وہ میرے لیے خیر ہو. یہ نہ ہو کہ میں ادھر یا ادھر. اللہ کو تجویز نہ کرے، اصل خلاصہ یہ ہے بات کا. بلکہ اللہ پہ تفویض کا معاملہ رکھے، ہر چیز اللہ پر چھوڑ دے.
کہ یا اللہ آپ جو میرے لیے بہتر ہو وہ کیجیے بس. تو اس میں عافیت آ گئی, اس میں اللہ کی رحمت آ گئی, اللہ کی مدد آ جائے گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دنوں میں میں نے چونکہ دیکھا اور تکلیف میں دیکھا, بار بار بخار اور بہت شدید بخار پڑتا تھا, تو غنودگی اور بیہوشی بھی طاری ہو جاتی تھی. تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا, ورنہ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی چلے جاتے ہیں. یعنی بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ گار ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بس اللہ آپ کے لیے جو درجہ متعین فرما دیتا ہے اس درجے کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے, بس آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں جس حال میں اللہ رکھے. اللہ اپنا بنا کے پاک صاف کر کے عافیت کے ساتھ کشاں لے کے جائے, شان کے ساتھ لے کے جائے, فرشتے بہت تیاری ہو کے خوشبو کے ساتھ آئے. یہ ہونا چاہیے بس. اس میں جو اللہ کے لیے طرف سے فیصلہ ہو جائے, جو اللہ نے مناسب سمجھا اس پہ ہم راضی. یہ ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سب کے ساتھ. تو جو محتاجی نہیں چاہتے اس میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی محتاجی سے بوجھ بن جائیں گے, شاید لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو. ایک جذبہ یہ ہوتا ہے. یہ جذبہ بھی اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ انسان ہے تو ایک دوسرے پر تو ذمہ داری اللہ نے لگائی ایسی ہے کہ ایک دوسرے پر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, یہ اس کے کام آئے وہ اس کے کام آئے. بچپن میں اماں ابا والدین کام آتے ہیں, بچوں کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اماں ابا کے بڑھاپے میں کام آتے ہیں. نیچرل سب پروسیس ہے. اس کو ختم کر دیں گے تو پھر زندگی گزرے گی کیسے, انسانیت رہے گی کیسے؟ ہر آدمی روبوٹ ہو جائے, ہر آدمی اپنی ذات سے اپنی زندگی سے ہی مطلب رکھے کہ میرے کوئی قریب نہ ہے, میں اپنا کام کروں گا بس, میں صرف دینے والا ہوں اور مجھے ساری زندگی میں نے. اس میں بھی لوگوں کا یہ کر فر ہوتا ہے. یہ اپنے ایک رعونت اپنی بڑائی ہوتی ہے. ہم ساری زندگی جو ہے ہیلپ کرتے رہے, اب ہمارے پاس یہ وقت آ گیا کہ ہمیں ہیلپ دینی پڑ رہی. تو فائنینشیل نہ بھی ہو تو لوگوں کو بہت عجیب لگتا ہے. یہ اس لیے عجیب نہیں لگتا کہ ان میں خودداری اور انا ہے, وہ خودداری ہے خالی, بلکہ وہ انا کبھی شائبہ اس میں لگتا ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں آدمی اللہ سے اپنے آپ کو محتاج بنا کے رکھے اور بندوں سے پھر محتاجی سے بچے, ساری زندگی رہے بھی تو ایسا. پھر یہ آسان نہیں ہے. چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں نے الحمدللہ جس نے میرے ساتھ جو اچھا معاملہ کیا میں نے اس کا بدلہ کر دیا, سوائے ابو بکر, ان کا بدلہ اللہ دیتی ہے. دیکھو ایک درجے میں ہوئی نا, ایک دوسرے سے انسان کی ڈیپینڈنس ہوگی, اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ سپورٹ کیوں نہیں ہوگی کہ انسان کی دوسرے کے لیے؟ تو وہ جس کیفیت میں جس جگہ جیسے ہوگی وہ ہوگی, اور وہ رہنا چاہیے. انسان کا سوشل اینیمل چلتا ہی ایسے, ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ بہت ساری ٹوٹی پھوٹی باتوں میں سے وہ جس سمجھ میں آ گئی ہو.